بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 23ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 26واں پارہ پورا ہوا۔ محترم بزرگوں، 22واں جو پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید ابن حارثہ کا ذکر فرمایا شروع کے اندر ہی، اور ایک آیت میں دو مضمون بیان کیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ جو آیت ہے میرے محترم بزرگوں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ جو حضرت زید ابن حارثہ تھے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سالے تھے حکیم ابن حزام، انہوں نے یہ غلام خرید کے اپنی بہن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اور انہوں نے یہ حضور کو ہدیہ دے دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ میں ایسے اخلاق کا معاملہ کیا کہ پورے مکے میں لوگ وہ زید ابن حارثہ کو بجائے زید ابن حارثہ کے زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت زید کے والد اور ان کے چچا ان کو لینے کے لیے آئے اور حضرت زید نے انکار کر دیا، تو ان کو گود میں اٹھا لیا اور اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یہ تمام واقعات آپ کے نبوت سے پہلے کے ہیں۔ تو اس وجہ سے پورے مکے میں اور پورے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ زید اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی کرا کے دے دیا، لیکن جس کے ساتھ ان کا نکاح کرا کے دیا، ان کی اور حضرت زید کی نہیں جمنے لگی، اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ان کی بیوی نے حضرت زید ابن حارثہ سے طلاق لینا چاہا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اس لیے کہ وہ جو حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کی لڑکی تھی، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے معاملہ نبھ جائے، مگر وہ معاملہ کچھ سنبھلنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں تم زید کے نکاح میں ہی رہو، اس سے طلاق نہ لو۔ ان کی بیوی نے یہ کہا کہ حضور، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہوتا، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ ماننا میرے لیے فرض ہو جاتا۔ نبی کے حکم کا اگر میں انکار کرتی تو ایمان سے خارج ہو جاتی، لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے، میں اس مشورے کو نہیں مانتی ہوں، اور مجھے تو کسی بھی حال میں طلاق چاہیے۔ اور انہوں نے زید ابن حارثہ سے طلاق لے لی۔ تو اس واقعے سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک تفسیر کے اندر بتایا تھا کہ ہم لوگ کسی کے ذہنی غلام نہیں ہیں، صرف ہم قرآن، حدیث اور صحابہ، ہمارے لیے قرآن کی بات کو ماننا واجب اور فرض ہے، اللہ کے نبی کی ہر بات کو ماننا واجب اور فرض ہے، اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس بات کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تم اسی کے اوپر چلنا۔ تو صحابہ کے بعد میں اگر کوئی چاہے اپنے وقت کا قطب ہو یا ابدال ہو، ہمارے شریعت نے ہم کو اتنی آزادی عطا فرمائی ہے، ہم چاہے تو اس کی بات کو قبول کر سکتے ہیں اور نہیں چاہے تو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وقت کا نبی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، بہت ساری مرتبہ ہم لوگ جس کو اپنا خود ساختہ پیر یا اپنا خود ساختہ بزرگ بنا لیتے ہیں،
بعد میں اس کی باتوں کو قرآن کی آیتوں سے بھی زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ ان کی بات کے اگر ہم اگینسٹ میں کوئی بات کہنا چاہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ارے وہ فلاں تو ایسے ہے ویسے ہے، ان کا مقام تو ایسا ہے، مرتبہ، ہم ان کی بات کے اگینسٹ میں اپنی بات کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے ان کو نبی سے بھی بڑا اور اونچا مرتبہ دے دیا۔ تو اس کے لیے یہ واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے مشورے کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ حکم اگر ہے تو وہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن مشورہ ہے تو وہ ہمارے لیے، میں اس کو نہیں مانتی ہوں، اور انہوں نے زید سے طلاق لے لیا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی کی رشتہ دار بھی تھی اور اللہ کے نبی نے ہی ان کا نکاح کرا کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ صدمہ ہوا، افسوس ہوا، غم ہوا اس بات کا کہ دونوں کے بیچ میں طلاق ہو گئی۔ اب وہ جو بیچاری لڑکی تھی طلاق ہونے کے بعد میں وہ تو اکیلی ہو گئی، اور اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی عدت وغیرہ مکمل ہونے کے بعد خود ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ میں ہی تم سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ تم بے آسرا ہو چکی ہو تو تم کو ایک آسرا اور سہارا بھی مل جائے گا۔ لوگوں نے یہ کہا اور خود انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، زید تو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، پھر منہ بولی بہو سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب دیتے اس سے پہلے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور تم میں سے کسی کے ابا نہیں ہے۔ تو منہ بولے کا جو رشتہ تھا اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے پوری دنیا میں، اسلام میں خاص طور پہ، منہ بولے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی کو اپنے گھر میں یتیم خانے سے کسی بچے کو آپ نے لے کے آ گئے اور آپ اپنے گھر میں اس کو پال پوس رہے ہیں، تو ویسا پالنے پوسنے سے وہ آپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی آپ کے گھر پہ بچہ نہیں ہو رہا تھا، آپ نے اپنے سالے کے بچے کو لے کے آ گئے، اپنے فلانے رشتہ دار کے بچی کو لے کے آ گئے، یا اس کے بچے کو لا لیے یا اس کے بچے کو کہ بھائی ہمارے گھر میں اس کی پرورش کریں گے، تو آپ کے گھر میں اس کی پرورش ہونے سے آپ اپنا نام اس کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے منہ بولے رشتے کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ آدمی اپنی منہ بولی بہو سے، یعنی منہ بولے بیٹے کے بیوی سے وقت آنے پہ نکاح بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر اس رشتے کی۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ چیز ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے آگے فرمایا وہ خاتم النبیین، سکہ لگا دیا، اسٹیمپ لگا دیا اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر قیامت تک کوئی نبوت کی بات کرتا ہے تو وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ اب اگر کوئی نبی دنیا میں آئیں گے تو وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، مگر وہ بھی نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ کیا بن کے آئیں گے بھائی؟ امتی بن کے آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ عمل کریں گے۔ اب اس کے آگے کے رکوع میں ہم جاتے ہیں، اس کے اندر آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت جب بھی ہمارے سامنے تلاوت کی جائے اس کے فوراً بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ فوراً بعد کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے ایمان والو، آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس کے لیے ہر مسلمان پہ ضروری ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، روزانہ درود شریف کی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ لیکن آج کل ہمارے زمانے میں جو درود و سلام پڑھنے کے طریقے رائج ہو چکے ہیں، ان طریقوں کو بھی بدعت کہا جائے گا، اس سے پرہیز ضروری ہے۔
جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے مسجدوں میں جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد میں لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے زور زور سے درود پڑھا جاتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، اس طریقے سے دھیانہ چل رہا ہے مسجد کے اندر. اور اس وجہ سے لوگ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن داخل کی ہے کہ مسلمانوں کو لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگانے کا حکم دو بول کے. ان کو اذان کی الرجی نہیں ہے. اذان کی الرجی ہے کیا بھائی؟ اذان کی الرجی نہیں ہے. ان کو اگر تکلیف ہے تو اس وجہ سے کہ لوگ مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کا مس یوز کرتے ہیں. مسلمان جو کام کے لیے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگایا گیا ہے، ایک شہر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور فجر کی نماز کے بعد میں انہوں نے پہلے تو فجر کی اذان سے اس میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھو، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، اٹھو اٹھو بول کے آدھے گھنٹے تک مؤذن صاحب وہ پورا اسپیکر میں چلاتے رہے. حالانکہ یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ جب اذان ہو گئی تو اذان کا مقصد کیا ہے پھر؟ ارے بھائی اذان کائے کے لیے ہے؟ اذان کائے کے لیے ہے؟ جو اذان کو اللہ نے مشروع کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ اذان کے ذریعے سے مسلمانوں کو کہاں پہ بلایا جائے؟ مسجد میں بلایا جائے نماز کے لیے. پھر اس کے بعد اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد اعلان کرنے کی اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں چیخنے اور چلانے کی. غلط استعمال ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر کا. پھر اس کے بعد اسی بستی میں فجر کی نماز ہو گئی. نماز کے بعد میں انہوں نے لاؤڈ اسپیکر چالو کر دیے اور دو چار بچوں کو کھڑے کر دیے وہاں پہ درود اور سلام پڑھنے کے واسطے، اور بچے اس میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یا نبی سلام، ایسا اس کے اندر زور زور سے. اس وجہ سے اطراف میں پورے غیر مسلموں کے مکانات، اب وہ بیچاروں کا صبح کا وقت ہوتا ہے، کوئی بچے گھر کے اندر پڑھتے بیٹھتے ہیں، کوئی اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی بچے جو ہے کالج کو جانے کی تیاری کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پیشنٹ ہوتا ہے. مسجدوں کے اسپیکروں کا ایسا استعمال ہونے کی وجہ سے پھر کچھ لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل دائر کی کہ مسجدوں کے اوپر سے لاؤڈ اسپیکر نکالے جائے بول کے. ان کو نماز اذان کی الرجی نہیں ہے. اذان کی الرجی ہے کیا بھائی؟ اذان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. یہاں تک کہ میں نے ہمارے یہاں پہ دیہاتوں میں دیکھا ہوں جب اذان ہوتی ہے تو غیر مسلم عورتیں بھی اپنے سروں پہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں. غیر مسلم عورتیں بھی. ایک غیر مسلم کو میں نے دیکھا دکان کے اوپر، دو مسلمان باتیں کر رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، وہ غیر مسلم بھی بات کر رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا. وہ مسلمان پھر بھی باتوں میں لگے رہے تو اس نے کہا تم مسلمان ہیں؟ بولے مسلمان نہیں ہو سکتے. بولے تم اوریجنل مسلمان اگر اذان کی آواز سنے گا تو ہوٹل کے اندر اس طریقے سے باتیں نہیں کریں گا، بیٹھو نا. بولے خاموش، اذان ہو رہی ہے، اذان پوری ہونے دو. غیر مسلم بھی اذان کا ادب اور احترام کرتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے ان کے اوپر درود اور سلام بھیجو، لیکن درود اور سلام بھیجیں گے وہ پورے آداب اور احترام کے ساتھ میں آپ اپنے دل سے بھیجو. اس کا ایڈورٹائزمنٹ مت کرو، اس میں چلا پکار مت کرو، لوگوں کو تکلیف مت دو. آپ کے دل میں اگر سچی اللہ کے نبی کی محبت ہے تو روزانہ 2 تسبیحات ہے درود شریف کی. فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح ہے، عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے پورے ادب سے 2 زانو بیٹھو اور حضور پہ درود بھیجو. یہ ہے درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ. اس کے بعد کی آیت میں ہم پہنچتے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کی فرضیت کو بیان کیا اور کہا کہ یا ایھا النبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک، اپنے بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس بات کا حکم دے دو، ونساء المؤمنین، اور عام مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو پردے میں رہنے کا حکم دے دو. یہاں پہ پردے کی فرضیت آ گئی، اس کے بعد پھر عورتوں کے اوپر پردہ فرض ہو گیا. کتنا پردہ فرض ہے شریعت کے اندر عورت کے اوپر؟ عورت کے اوپر
یہ جو ہاتھ کے گٹے ہیں یہاں سے لے کے پیروں کے ٹخنوں کے نیچے تک کا حصہ اور پورا چہرہ، یہ پورے جسم کو ڈھانکنا اس کے اوپر فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو ہاف آستین کے کپڑے پہنتے ہیں یہ بھی ہمارے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ بہت ساری مسلمان عورتیں جو ساڑی پہنتی ہے وہ بھی اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ مسلمان عورت کے لیے ساڑی پہننے کی اجازت نہیں ہے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور عورت کا پردہ ایسا ہے۔ اور برقع وغیرہ بھی جو ہے وہ اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ اس برقعے کے اندر آپ کے جسم کے اعضاء نظر نہ آئے۔ ایسا اگر فٹ برقع کوئی عورت پہنتی ہے، اللہ کے نبی کی اس کے اوپر لعنت ہے، حضور نے لعنت بھیجی ہے ایسے عورتوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ عورت جو کپڑے پہننے کے بعد میں بھی ننگی رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کپڑے پہننے کے بعد کوئی عورت کیسے ننگی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے کپڑے پہنے کہ کپڑے پہن کر بھی وہ بغیر کپڑے کے محسوس ہو۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں ہمارے اوپر فرض ہے ہم اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو مکمل اسلامی لباس پہنائیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بچپن سے ہی اسلامی لباس پہننے کی عادت ڈالے۔ بچوں کو بگاڑنے والے ہم ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہننے کی عادت ڈالتے ہیں۔ بچوں کو تھوڑی معلوم ہے، ماں کے پیٹ سے تھوڑی سیکھ کر آئے وہ۔ ابھی اپنے پاس میں جو جوڑ تھا رمضان سے پہلے مغرب کے بعد میں جو مولانا نے بات کی تھے مجھے بہت اچھی لگی تھی ان کی بات۔ اس میں انہوں نے یہی بتائی تھی کہ بولے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یہ بچوں کو کہاں سے معلوم ہے یہ کپڑے پہننا چاہیے اور یہ نہیں پہننا چاہیے؟ ماں باپ ان کو ویسے کپڑے پہنانے والے۔ کون پہنانے والے ہیں؟ ماں باپ ان کو۔ اور بچپن سے آپ نے بچوں کو جیسے کپڑے پہنائے وہی کپڑوں کی بچوں کے دلوں کے اندر عظمت آتی ہے اور ویسے ہی کپڑوں کی محبت آتی ہے۔ اس لیے اسلام نے پردے کو فرض فرمایا۔ آج بھی بہت سارے علاقوں کے اندر مسلمان عورتوں میں خاص طور پہ شہروں وغیرہ کے اندر چہرہ کھلا رکھنے کا ایک فیشن چل رہا ہے، عام ہو چکا ہے یہ فیشن مسلمان عورتوں میں کہ بھئی برقع تو پہننا ہے لیکن چہرہ پورا کھلا رکھنا ہے۔ ارے جب چہرہ ہی پورا کھلا ہوا ہے تو پردہ کر کے پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ ہاں یہ شیعہ لوگوں میں سے مسلمانوں میں آئی ہوئی چیز ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں ان کی عورتیں جو روڈوں راستوں پہ نکلتی ہے وہ اپنا پورا چہرہ کھلا رکھتی تھی، اب وہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پردے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پہ پردے کی فرضیت بیان کی اس کے بہت سارے مسائل علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ کہا ہے کہ عورت بغیر پردے کے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے۔ عورت اگر کہیں پہ جاب وغیرہ کے لیے بھی جا رہی ہے تو اجنبی اور نامحرم مردوں کے ساتھ میں اس کو جاب کرنے کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ نائٹ شفٹ اگر عورت کہیں پہ جا کے کال سینٹر وغیرہ میں کر رہی ہے وہ بھی ہمارے شریعت کے اندر عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلے تو شریعت کے جو احکام ہیں عورت کے کمانے اور جاب کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں مولانا خالد صاحب نے پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے معاشی مسائل بول کے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے وہ محنت کرے، مزدوری کرے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے باہر جا کے وہ جاب کرے یا وہ کما کے لائے اور مرد گھر کے اندر بیٹھا رہے۔ کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کا کام نہیں ہے۔ اگر عورت کمانے کے لیے جائے گی اس سے نئے نئے فتنے وجود کے اندر آئے گے، اور جو اولاد ہے اس کی صحیح تعلیم نہیں ہوگی اور تربیت نہیں ہوگی۔ کئی ایسی مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو نرسری وغیرہ کے اندر دن کے ٹائم میں چھوڑ کے چلے جاتی ہے، وہ بچوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، غیروں کے بھروسے پہ وہ ہوتے ہیں، اور غیر مسلم عورتیں وہ بچوں کو کیا کھلا رہی ہے، کیا پلا رہی ہے، کیا اس کے اوپر جو ہے اثرات پڑ رہے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ماں کام کے اندر بیزی ہے، پھر شام میں ماں آ کے بچے کو لے رہی ہے تو وہ بچے کی نہ تعلیم ہو رہی ہے نہ تربیت ہو رہی ہے۔ تو ہمارے شریعت نے مرد سے کہا کہ وہ کمائے، لیکن ایسی عورت
جو بیچاری مجبور ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اور اس کے لیے کمانا ضروری ہے اور بغیر کمائے کے کوئی راستہ نہیں ہے، تو شریعت نے اس کی کچھ لمٹس رکھی ہے. کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت کام کرنا چاہتی ہے، کمانا چاہتی ہے، تو وہ اپنے گھر میں کپڑے سی سکتی ہے، وہ اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہے، وہ اپنے گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں عورتوں کے لائن کے، وہ گھر کے اندر رہ کے کر سکتی ہے. یہاں کیا کہ اگر گھر کے اندر رہ کے کمپیوٹر کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، سافٹ ویئر کے ذریعے سے یا آن لائن کوئی کام کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اس کو بھی اجازت دی ہے. باہر اگر نکلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر ایسی جگہ جہاں پہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہو، جیسے عورتوں کا ہاسپٹل ہے یا میٹرنیٹی ہوم ہے، تو وہاں پہ عورت کو کام کرنے کی اجازت دی ہے. یا خود عورت ڈاکٹر ہے تو پھر وہ صرف عورتوں اور بچوں کا علاج کر سکتی ہے، یہ بھی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اور اگر اسکول وغیرہ میں پڑھانا ہے تو نابالغ بچوں کو اگر وہ پڑھا رہی ہے، سمجھو ٹیچر ہے اور چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، جیسے جو بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو ہمارے شریعت نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہے تو ان کو بھی پڑھا سکتی ہے. تو یہ ہمارے شریعت کے حدود ہے. لیکن جہاں پہ پردے کا اہتمام نہیں ہو رہا، جیسے نائٹ شفٹ ہے، اس میں شریعت نے اجازت نہیں دی. یا ایسی جاب ہے جہاں پہ سارے کے سارے مرد بھرے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی شریعت نے عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ تمام شریعت کی حدود ہے، ہمارے اوپر لازمی اور فرض ہے کہ ہم ان کا اہتمام کریں. اور دیکھو، عورتوں میں پردہ آتا اور جاتا جو ہے وہ مردوں کے راستے سے. کس کے راستے سے آتا ہے بھائی؟ کس کے راستے سے آتا ہے؟ مردوں کے راستے سے. اگر گھر میں مرد ہی فیشنیبل ہو، اگر گھر میں مرد ہی بے دین ہو، تو وہ بیچاری پردے والی عورتوں کو بھی بے پردہ کر دیتے ہیں. اور مثال دے کے میں بتاتا ہوں، ایک عالمہ کا ایک جگہ پہ نکاح ہوا اور بعد میں نوبت طلاق تک پہنچی. جب طلاق کے لیے لوگ بیٹھے تو قاضی صاحب نے اس عالمہ بچی سے پوچھے کہ بیٹا کیا مسئلہ کیا ہے، تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ بولے مولانا صاحب، ہمارے سے بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ، ان کے نام تو بڑے بڑے ہیں لیکن ان کے گھر میں دین کا نام و نشان بھی نہیں ہے. بولے جب سے میرا نکاح ہوا ہے، میں اگر قرآن پڑھتے بیٹھتی ہوں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہوں، نماز کے بعد میں کچھ کتابیں وغیرہ پڑھتے بیٹھتی ہوں، تو میری ساس مجھ سے یہ کہتی ہے، کیا بات ہے، بہت وظیفے پڑھ رہی، کیا پڑھ کے ہمارے اوپر دعا گیوا پھوکتی؟ بولے کیا ہمارے مرنے کی دعا کر رہی اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ایک آدھا عمل پڑھ رہی میرے واسطے، ساس کا جلدی سے انتقال ہونا بول کے؟ تو وہ ساس وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے گھر میں خالی جمعے کی نماز پڑھنے کا. کون سی نماز پڑھنے کا؟ ہاں، زیادہ نماز نہیں پڑھنے کا اور زیادہ کتابیں نہیں پڑھنے کا، بولے یہاں پہ. اور جب گھر پہ باہر نکلنے کا وقت آتا تھا تو شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے ایسا برقع پسند نہیں ہے جس میں ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہیں، پیر بھی ڈھکے ہوئے ہیں، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے. وہ مجبور کرتا تھا اپنی بیوی کو کہ ایسا برقع پہن جس کے اندر تیرا پورا چہرہ کھلا ہوا ہو. اس نے کہا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں پہن سکتی ہوں، ایسا بے پردہ نکلنے سے تو اچھا یہ ہے کہ میں ایسے گھر سے طلاق لے لوں. مرد کرتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ اپنے گھر کی ماں بہنوں کی تصویریں ڈالتے ہیں. ہمارے گھر پہ یہ شادی کا پروگرام ہوا، ہمارے گھر پہ یہ رسم کا پروگرام ہوا، یا بہت سارے اپنے بیوی کے ساتھ میں اپنی فوٹو پہ فوٹو ڈالتے رہتے ہیں اس کے اوپر. یعنی وہ خود اپنے گھر کے بہن بیٹیوں کی عصمت اور عفت کو نیلام کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پامال کر رہے ہیں. وہ خود یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر رہے. مردوں کی ذمہ داری ہے، اگر مرد یہ چاہے کہ نہیں بھائی میری بیوی نے، میری بیٹی نے، میری بہن نے بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب کو دیکھا میں نے، وہ پہلے ایک کھیڑے گاؤں کے اندر رہتے تھے اور وہاں پہ انہوں نے تعلیم وغیرہ حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے مجبوری کی حالت میں پڑھ لکھ کے جو ہے شہر کے اندر آئے، اور یہاں آنے کے بعد میں بڑے انجینئر صاحب بن گئے ہوئے. اب جس کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوا، ان کی بیوی بھی گاؤں کھیڑے کی رہنے والی ہے، لیکن شہر میں آنے کے بعد میں دونوں بھی ماڈرن بنے ہوئے ہیں.
میں دیکھتے رہتا ہوں دونوں میاں بیوی کو بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے، یہود و نصارہ کے کپڑے پہن کر پورے بال وغیرہ کھلے رکھے دونوں میاں بیوی کی تصویریں کبھی واٹس ایپ کے پروفائل پہ رکھی ہوئی ہے، کبھی فیس بک کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ اور مولانا یونس صاحب پالن پوری کا ایک بیان میں نے سنا تھا، جس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ لوگ عورتوں کے اوپر جو جادو کرتے ہیں ان کے تصویروں کی وجہ سے، کئی کی وجہ سے بھائی، جو عورتوں پہ جادو ہو جاتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں اس کے آنگ میں جنات آ گیا، اس کے آنگ میں شیطان آ گیا، یہ جو جادو کرنے کا کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ ایسے ہی تصویروں کے ذریعے سے، ان کے پاس میں اگر ایسی کوئی تصویر پہنچ جائے تو جادو کا عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، بے پردگی سے ہم اپنے معاشرے کو بھی بچائے، اپنے آپ کو بھی بچائے، ورنہ یاد رکھو یہ بے پردگی کی وجہ سے جو مسلمان سماج میں نئے نئے فتنے آ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ پچھلے 2-3 مہینے میں کم سے کم 10 سے زیادہ مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں شادیاں کی، اور وہ بھی خالی نامینل نہیں، پیپر کے اوپر۔ میرے پاس میں وہ تمام پیپروں کی کاپیاں ہیں، ناسک میں، اورنگ آباد میں، بھروچ میں، گودھرا میں اور بھی مختلف علاقوں کے اندر، اور پونے کے اندر جو ہوا وہ تو ماشاءاللہ پیپر کے اندر آیا ہوا ہے تصویروں کے ساتھ میں، اور اس میں تو ماں باپ نے خود کھڑے رہ کے اپنے بیٹی کو غیروں کے رسم و رواج کے ساتھ میں شادی کر کے اس کے ساتھ میں ودا کیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے بہن بیٹیوں کو پردے میں نہیں رکھنے کی وجہ سے رمضان شروع ہونے سے لے کے اب تک کونڈوا کے اندر سے 5 مسلمان لڑکیاں جو بالغہ ہے وہ اپنے اپنے گھروں سے غائب ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، ایک نیوز کا نیٹ ورک ہے، وہ نیوز بھیجتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ نیوز بھیجی ہوئی ہے تصویروں کے ساتھ، پورے ڈیٹیلز کے ساتھ میں، کہ لڑکیاں گھر سے یہ بول کے نکلی ہم ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں، ہم ریزلٹ کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد سے ابھی تک وہ لڑکیاں اپنے گھروں پہ واپس نہیں آئی۔ تو یہ ماحول جو ہو رہا ہے میرے محترم بزرگوں، بے پردگی کی وجہ سے، اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھو، پردوں میں رکھو، اور اگر ان کو پڑھانا ہی ہے تو میں تعلیم کے خلاف میں نہیں ہوں اور نہ ہی اسلام تعلیم کے خلاف ہے، بالکل آپ اپنی بیٹیوں کو ہائر ایجوکیشن دلاؤ، ان کو ڈاکٹر بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی ذمہ داری پہ ان کو لے کر جاؤ اور اپنی ذمہ داری پہ ان کو لے کر آؤ۔ ایسا اگر آپ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج مسلمان ڈاکٹرز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مسلمان لیڈیز ڈاکٹر کی بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بات بول کے اب میں بیان ختم کر دوں گا۔ ابھی رمضان سے پہلے ایک علاقے میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ مسلمانوں نے 2 سے 3 کروڑ روپے خرچہ کر کے بڑا ہاسپٹل، دواخانہ بنائے، مسلمانوں کا میٹرنیٹی ہوم بنائے، اور اس کے لیے مسلم ڈاکٹر تلاش کرنے کے لیے نکلے، لیڈیز مسلم ڈاکٹر، تو وہ ان کو ملنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک غیر مسلم کے پاس میں گئے، وہ جس کے پاس میں بہت سارے ڈاکٹرز تھے اور جو خود یہ لائن کا ایکسپرٹ تھا، اس سے کہا کہ سر اگر آپ کوئی مسلم فیمیل ڈاکٹر اگر آپ کو ملتی ہے، گائنوکولوجسٹ، تو ہم کو اس کی ضرورت ہے، ہم نے کروڑوں روپے خرچہ کر کے اتنی بڑی عمارت کھڑے کیے مگر ہم کو مسلمان فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے۔ تو وہ جو غیر مسلم تھا اس نے کہا، بولے بھائی تم مسلمان اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناتے ہی نہیں ہو تو پھر کائے کے واسطے ڈاکٹر ڈھونڈنے کے لیے نکلے؟ تم جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہو تو پھر کائے کے لیے ڈاکٹر تلاش کرنے کے لیے نکلے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے، بالکل آپ پڑھاؤ، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ میں، اور اپنے ذمہ داری سے لاؤ، لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی اگر تعلیم کے اندر ایکسپرٹ بنیں گی، ڈاکٹر بنیں گی، امت کی خدمت کریں گی، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے سوالات وغیرہ ہے تو وہ بیان کے بعد پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔